میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت، احترام، تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد ہمارے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے بے حد و حساب فضل و کرم سے آج ہم تفسیر اعجاز القرآن کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر سورہ آل عمران کی چوتھے پارے کے چوتھے رکوع اور سورہ آل عمران کے مجموعی طور پر 13ویں رکوع کی تفسیر لیے ہوئے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ آل عمران چوتھا سپارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے۔ لیسا لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے پہلے میں اس کے شان نزول کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عمومی طور پر مفسرین اس آیت مبارکہ کے 2 شان نزول بیان کرتے ہیں۔ پہلا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد کے دن یعنی غزوہ احد میں تشریف لے کر گئے، عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک کو شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہے جس نے اپنے نبی کا خون بہایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1 ماہ تک ان کفار کے لیے دعائے ضرر فرمائی، جس کو قنوت نازلہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قنوت نازلہ پڑھنے کی ممانعت فرما دی۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 قرآ صحابہ کرام کو بئر معونہ کی طرف دین کی تبلیغ کے لیے، اہل نجد کے لیے بھیجا گیا،
یہ بعیر معونہ مکہ اور اسوان اور مقام حذیل کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب کو بھیجنے سے پہلے ہی اہل نجد کے لیے فرمایا انی اخشی علیہم اہل نجد، میں نجدیوں سے ان اصحاب کے معاملے میں کافی خوف محسوس کرتا ہوں، یعنی وہ انہیں ضرر پہنچائیں گے۔ یہ واقعہ ہجرت کے چوتھے سال غزوہ احد کے 4 ماہ بعد صفر کے مہینے میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب کو ایک مقام پر عامر بن طفیل نے دھوکے کے ساتھ شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانحے سے شدید رنج اٹھایا اور آپ انتہائی اذیت محسوس کرتے، دکھ محسوس کرتے تھے، اور 1 ماہ تک آپ نے تمام نمازوں میں قنوت پڑھا جس میں آپ ان قبائل والوں کے خلاف دعائے ضرر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعائے ضرر فرمانا اس آیت مبارکہ میں اس دعائے ضرر فرمانے کے متعلق ممانعت کا حکم دیا گیا۔ بعض مفسرین اس کو غزوہ احد کے اس واقعے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور بعض مفسرین اس آیت مبارکہ کو بعیر معونہ کے مقام پر 70 صحابہ کرام کی شہادت کے واقعے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام واقعات کا پیش آنا ممکن ہے، اس لیے ان میں سے کسی بھی واقعے کو زیر بحث آیت کا واقعہ نزول بنانا بعید از عقل نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ واقعہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہو اور یہ واقعہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہو، شان نزول اس کا کچھ بھی ہو۔ اب اس کی تفسیر کی طرف ہم لوٹتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائے ضرر فرمانے سے منع کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے کے اندر ممانعت آئی، تو اس کی حکمتیں اور اس کے اندر کیا راز پوشیدہ تھا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا نہ فرمائے، دعائے ضرر۔ یاد رہے کہ نبی کے لیے لفظ بد دعا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہا۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بد دعا کی نسبت کی ہے۔ بد برے عمل کو کہا جاتا ہے اور دعا ایک فعل ہے، تو اس کو اگر دوسری جہت سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ایک برا فعل اور ایک برا عمل جس کو ہم اپنے محبوب نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں بے احتیاطی میں، جان بوجھ کر تو کوئی مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین کی کوئی بات سوچنے کا نہیں وہ جرت کر سکتا یا اس چیز کی طرف نہیں جا سکتا، لیکن بے احتیاطی کے اندر بعض لوگوں نے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ یہاں پر احتیاط ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا نہ کیجیے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پر کچھ اشکالات اٹھائے ہیں اور ان اشکالات سے کمالات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، خصائص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی جسارت کی ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یعنی آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرنے کا کیا اختیار نہیں کفار کے متعلق؟ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ پہلے بھی انبیاء نے اپنی قوموں کے لیے دعائے ضرر کی اور اللہ تعالیٰ نے کفار پر عذاب مسلط کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی سب کے سامنے ہے، اور قوم عاد و ثمود کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جب انبیاء علیہم السلام نے ان سے مایوسی کا اظہار کیا، باری تعالیٰ اب ہم ان لوگوں پر جتنی محنت کر سکتے تھے ہم نے کر لی، یا باری تعالیٰ اب ان پر عذاب مسلط فرما، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کے بعد ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے متعلق دعا کرنے کی ممانعت کا بیان کیوں ہے؟ اے محبوب آپ دعا نہ کیجئے ان کے متعلق۔ یہاں پر اپنے محبوب کو دعائے ضرر سے روک دیا گیا، دیگر انبیاء علیہم السلام تو دعا کرتے رہے اور ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرماتا رہا۔
تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء علیہم السلام بھی اگرچہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رحمت للعالمین ہونے کا تاج سجایا گیا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت عالم ہیں۔ آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ رحمت للعالمین ہو کر لوگوں کے لیے دعائے ضرر فرمائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاص جو ہے، رحمت ہے، اس کے منافی ہے، آپ دعا نہ کیجئے۔ اگر اس سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی نفی کرتا ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات ہی نہیں تھے، اختیار ہی نہیں دیا گیا، آپ دعا بھی نہیں کر سکتے، تو اس سے بے اختیاری ثابت ہوئی۔ تو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ جلالین کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر لکھا، جس نے اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اختیار ہونے کو دلیل بنایا، وہ شخص خاسر ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجابت اور مستجاب دعا تھی، جن کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہو کہ وہ مستجاب الدعوات ہوں، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اجابت کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آ کر دعائیں کرواتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مہم جوہی کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، قحط سالی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، کوئی صحابی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور آپ سے دعا کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ توبہ میں فرمایا، اے محبوب آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ تو دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبول ہی مقبول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مجھ سے دعا مانگیں گے تو دو حکمتیں ہیں جو بظاہر مفسرین کرام نے، اہل سنت کے مفسرین نے اس مقام پر بیان کی۔ ایک تو یہ آپ کی رحمت کے منافی ہے، آپ رحمت عالم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملے کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر ایک سوال ذہنوں کے اندر پھر سے گردش کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صحیح تھے، یعنی اس مقام پر آپ نے جو ان کے لیے 30 دن تک قنوت نازلہ پڑھی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح تھے تو آپ کو روکا کیوں گیا؟ اور نعوذ باللہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دعا کرنے کے معاملے میں صحیح نہیں تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 دن تک دعا کرنے کا کہا کیوں گیا؟ اس کا جواب میں سورہ نحل کی آیت سے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر سے بہترین معاملے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کا ویسے تو ہر عمل بہتر ہے، ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو کبھی کسی گناہ پر قائم نہیں رہنے دیا، اور یہ معاملہ گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہتر سے بہترین معاملے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تم کو اذیت پہنچائی گئی، یہ بہتری کا معاملہ ہے۔ جتنا کفار نے آپ کو اذیت دی، یعنی جب حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اس کے بدلے ہم 70 لوگوں کا مسئلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ کے زیادتی کی گئی، جتنا ظلم والا معاملہ کفار کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوا، آپ اتنا ہی ان کے ساتھ کیجئے۔ آپ 70 کفار کے لیے جو آپ نے قسم کھائی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان نہیں۔ اور اگر آپ صبر کریں، یہ بہترین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ایک معاملہ بہتر ہے کہ اگر آپ اتنے ہی کا بدلہ لیں جتنا آپ کے ساتھ اذیت والا معاملہ کیا گیا، اب بہترین کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اگر آپ صبر کریں تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے، یعنی پہلا معاملہ بھی بہتر ہے لیکن دوسرا معاملہ صبر کرنے والا بہترین ہے۔ تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے دعائے ذر نہ فرمائیں تو یہ آپ کے لیے بہترین امر ہے، کیونکہ آپ رحمت عالم ہیں، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ کی شایع نشان یہ بات نہیں۔ اور ایک اور حکمت کی طرف امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر اشارہ دیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر آپ دعا کریں گے اور میں قبول نہ کروں تو یہ شان حبیبی کے خلاف ہے کہ آپ دعا کریں اور میں قبول نہ کروں. اور حکمتوں کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی نسلوں سے اپنے اطاعت گزار بندے پیدا کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں گے. اے محبوب آپ ہی کے دین کو لے کر وہ دائیں بائیں پھیلیں گے اور اسلام کے علم کو زمین پر گاڑ دیں گے اور ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار ہوگا. لہٰذا اے محبوب آپ ان کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائیں. ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے. اے محبوب آپ کے اطاعت گزار ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہوں گے. تو اے محبوب آپ رک جائیے, یہ معاملہ نہ کیجئے. رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مقبول تھی اور مقبول ہے, تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دعا کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ کی دعا قبولیت کے اس اعلیٰ درجے پر ہے کہ جس کے بعد ان کفار کا ستیہ ناش ہو جانا یہ یقینی ہے. لیکن اے محبوب آپ کی رحمت کے بھی شان کے منافی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کی جا رہی ہے. نبی کا کوئی عمل بھی نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے. نبیوں کے جو عمل ہوتے ہیں وہ بہتر یا بہترین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہترین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ آپ ان کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے, یہی لوگ مسلمان ہو جائیں مستقبل میں یا ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں. اور فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہاں پر اگر اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے بعض مذہب کہتے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار نہیں تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر میں 5 دلائل یہاں پر مختصر اختصار کے ساتھ نقل کرتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا فرمایا کہ آپ جب کسی کے حق میں کوئی فیصلہ فرما دیں یا کسی کے خلاف فیصلہ فرما دیں اور وہ شخص دل کے اندر بھی اس فیصلے کے خلاف قدورت پائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے خارج کر دیتا ہے. زبان سے کہنا تو دور کی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں. تیسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے, ہاں مردہ مچھلی وہ تمہارے لیے جائز کر دی گئی. جب آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو وہ پہلے مر جاتی ہے, اس کو بعد میں آپ ذبح کرتے ہیں, جبکہ دیگر جانوروں کو پہلے ذبح کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ مرتا ہے. تو یہاں پر یہ جو مردار کی تخصیص ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی بڑی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک منفرد مقام عطا فرمایا. ان کی ایک گواہی کو 2 لوگوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا, جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سے یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صرف اس بات پر اسلام قبول کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی, اگر وہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو فقط 2 نمازیں ہی پڑھ لیں لیکن اسلام قبول کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے باب میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الامن والعلا, یہ بڑی ہی لاجواب کتاب ہے. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلطنت مصطفیٰ اس مسئلہ کے اندر بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے. جو لوگ تفصیل سے اس مسئلہ کو پڑھنا چاہیں وہ سلطنت مصطفیٰ یا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں جو موجود ایک رسالہ الامن والعلا اس کو پڑھیں. اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے اور حکیم الامت نے کثیر دلائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو ثابت کیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے عذاب کرے, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر سوال غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کرے. اب ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے, اور ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا, اللہ چاہے اسے جنت میں بھیج دے. تو یہ تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے منافی معاملہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا کیسے صحیح ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اعمال اس حد تک مقبول ہوتے ہیں
کہ وہ ایک عمل اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اب وہ صالحین کی بستی کی طرف خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت سے جا رہا ہے، اور ساری زندگی گناہوں میں مستغرق ہونے کے باوجود وہ جب اس بستی کی طرف سفر کا ارادہ کرتا ہے، راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، اس کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور دوسری طرف ایک شخص جو ریاکاری کر کر ساری زندگی نمازیں پڑھائے، جہاد کرے، حج کرے، اس کو قیامت کے دن اس کی ریاکاری کے وبال کی وجہ سے اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں فرماتا، ہر انسان کے ساتھ معاملہ حسب حال ہے، اس کی نیت کے مطابق ہے. رہا کہ اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر جو بات موقوف رکھی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عدل سے کام لے تو پھر کسی شخص کو اپنے عدل کے تحت اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اگر اپنے فضل سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا معاملہ ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ جسے چاہے عذاب کرے، جسے چاہے بخش دے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دوسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے. اس آیت میں سود کھانے کی ایک خاص صورتحال کی طرف اشارہ کیا گیا. مثلا میں نے آپ کو کچھ رقم قرضے کے طور پر دی، اور جب وہ میعاد، وہ مدت پوری ہو گئی، تو اب رقم کا مطالبہ کرنے والا جس کو رقم دی گئی اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی آپ نے اس مہینے کی 30 تاریخ تک جو مجھ سے رقم ادھار لی تھی، اب وہ معینہ مدت پوری ہو گئی، تو جس نے رقم کی ادائیگی کرنی ہے، جو مقروض ہے، وہ کہے کہ میں اس وقت رقم ادا کرنے پر قادر نہیں، ہاں آپ نے جو مجھے 500 روپیہ ادھار دیا تھا، میں اس کے بدلے آپ کو 550 یا 600 روپیہ واپس لوٹا دوں گا اگر آپ اس میعاد میں اضافہ فرما دیں. یعنی 1 مہینے کی میعاد آپ نے مجھے دی تھی، اس میعاد میں آپ کا قرض ادا نہیں کر سکا، اس میں اگر آپ 15 دن کا اضافہ کر دیجئے یا 20 دن کا اضافہ کر دیجئے یا معینہ مدت کے اندر ایک خاص طوالت کے ساتھ اضافہ فرما دیجئے، اور جو آپ نے مجھے رقم دی تھی، یہ رقم میں آپ کو دگنی کر کر یا اس رقم پر کچھ نفع کے ساتھ آپ کو وہ رقم لوٹا دوں گا. تو اس سود کی صورتحال کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے سود کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 76 اور 278 کے اندر بڑے تفصیلی احکامات ارشاد فرمائے. ہم اس آیت کی تفصیل کر گزرے ہیں. اگر تفصیلی طور پر سود کے احکام جاننے ہوں تو پھر ہمارے اس درس کو سنیے، اس کے اندر ہم نے سود کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کر دی ہے. سود کے حوالے سے 2 سے 3 احادیث میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ سود کو کتنا سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی کس حد تک ممانعت ارشاد فرمائی. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، یہ سب لعنتی ہیں، اور فرمایا یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، جیسا کہ امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر روایت کیا. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا کہ سود کھانے کے 73 درجے ہیں، یعنی 73 گناہ سمجھ لیجئے. ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے. سود کی کوئی بھی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ اور قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سود خوروں کے ساتھ کیا معاملہ دیکھا، ابن ماجہ کے اندر وہ احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کو کس وجہ سے اتنی شدید عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو سنن میں روایت کیا۔ اگلی آیت مبارکہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس آیت سے پہلی آیت میں خطاب اہل ایمان کے ساتھ ہے، اب اگلی آیت میں کفار کا ذکر کر دیا گیا۔ تو قرآن کریم کا اسلوب تو یہ ہے کہ 2 آیات کے درمیان ربط رہتا ہے، ربط بین الآیات ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر، اس میں کفار کا ذکر کیوں آیا اور جہنم کا ذکر کیوں آیا؟ تو اس میں اشارتاً یہ ہے کہ جو شخص سود کو حلال سمجھ کر کھائے، یعنی جس نے اللہ کے کسی بھی حلال کو حرام کیا یا حرام کو حلال کیا، حلال جانا اور حلال مانا۔ اب سود حرام ہے، کوئی شخص سود کھاتا ہے اور یہ یقین کے ساتھ کھاتا ہے کہ سود کھانا کون سا بڑا بوابل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کیا مسئلہ ہے، اور اس بات کو وہ کتنی توجہ کے ساتھ نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر ایک شخص سود کو حرام سمجھتے ہوئے کھائے، شامت نفس سے، اور یہ عقیدہ بھی رکھے یہ ہے حرام، بس حالات کی وجہ سے میں اس معاملے کے اندر پھنس گیا ہوں، یا وہ اس کو برا سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، تو اس کا حکم تو گناہ کبیرہ کا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ اگر کسی شخص نے سود کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیا، وہ یہ کہے کہ سود کھانا کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے، یا ایسا کوئی جملہ اس کی زبان سے نکلا، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے تحدید فرمائی گئی، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یعنی اللہ کے حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ کفر ہے۔ جس نے شراب کو حلال کہا وہ کافر ہے، جس نے سود کو حلال کہا وہ کافر ہے، اور ایسے ہی جس نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہا وہ شخص بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو رزق حلال پر حرام کا فتویٰ دیتے ہیں۔ مثلا اصال ثواب کے لیے کھانا ہے، یہ فلاں بزرگ کے لیے اصال ثواب کا کھانا ہے، تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو سور سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کے حلال کی ہوئے امور کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری پر رحمت کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی قوم یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بیماریاں، قحط، اللہ کا غضب کسی صورت بھی مسلط نہ کیا جائے، تو اطاعت الہی اور اطاعت رسول ان کے لیے اولین شرط ہے۔ کوئی شخص دل کے اندر یہ بات راسخ نہ کرے کہ میں کلمہ گو ہوں اور مجھے کسی قسم کے عذاب پر وعید نہیں ہے، میرے لیے کوئی معاملہ نہیں، میں رسول اللہ کی امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب میری امت کو سور اور بندروں کی صورت میں مسخ کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ ان دنوں موسیقی کو اپنے لیے جائز کر لیں گے۔ یعنی جب اللہ اور رسول کی اطاعت سے اگرچہ امت محمدیہ ہی کیوں نہ ہو، یہ جب انحراف کرے گی، اس اطاعت کا توق اپنی گردن سے اتار دے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پھر رحم نہیں فرمائے گا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تم اپنے پر رحم اگر خود نہ کرنا چاہو تو پھر تم پر کوئی دوسرا رحم نہیں کر سکتا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ،
ایک تفسیر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 کی تفسیر فرمائی، اطیعوا اللہ سے مراد اللہ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا، ان میں اللہ کی فرما برداری کرو، والرسول سے مراد کہ رسول کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ ان کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ہاں، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں احد والے دن مسلمانوں پر عتاب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر موجود ان 50 تیر سواروں کے دستے کو فرمایا تھا کہ جب تک میری طرف سے تمہیں حکم نہ دیا جائے تم نیچے نہ آنا، لیکن ان لوگوں نے عجلت دکھائی اور کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ ہمیں فتح مل چکی ہے، اب پہاڑ کے اوپر رکے رہنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہیں عذاب نہ دیا جائے اور تمہیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے جس سے تم نے بہت بڑی مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی۔ اب صحابہ اکرام کا یہ جو گروہ تھا 50 تیر سواروں کا، جب یہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو صحابہ اکرام کے اس عمل یعنی جلد بازی کے باعث بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ ان کو حکم دیا تھا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں تو پہاڑ سے نیچے نہ اترنا، اور جب یہ پہاڑ سے وقت سے پہلے ہی نیچے اتر آئے تو بہت سے مسلمانوں کی شہادتوں کا سبب بن گیا، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تم اپنی رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت اس جنت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ یہاں مغفرت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ نیک اور صالح عمل ہیں جو انسان کو جنت کے قریب کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد جہاد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کوئی بھی نیکی کا عمل ہے، بعضوں نے کہا اس سے مراد اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کرنا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کی طرف دوڑنے سے مراد تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ مراد ہے کہ انسان پہلی تکبیر جماعت کے ساتھ ادا کرے تو گویا وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، جو اپنے عمل میں جتنا اخلاص پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت سے اتنا ہی قریب کر دے گا، اور یہ مغفرت کے سامان سے ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ، جنت کی طرف سبقت کرنا، جنت کے قریب جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف دوڑ لگانا۔ اس سے مراد تمام اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر نیک عمل انسان کو جنت کے قریب ہی کرتا ہے۔ وہ اطاعت رسول ہو، اخلاص کے ساتھ دین کا کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، نماز ہو، قرآن ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی مغفرت اس جنت کی طرف دوڑو، یعنی نیکی کرنے کے اندر عجلت کرو۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کرنے کے اندر عجلت کرو، برائی سے توبہ کرنے کے اندر عجلت کرو، اور اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے اندر عجلت کرو۔ یعنی انسان کو ہو سکتا ہے اگلا لمحہ زندگی اس بات کی مہلت نہ دے کہ وہ نیکی جو کرنا چاہ رہا ہے اس میں اس نے کچھ سست روی سے کام لیا، اور زندگی پھر اس کی سست روی کے باعث اس کو وہ نیکی کرنے کا موقع نہ دے۔ اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نیکی کے کام میں جلدی کرے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اپنی بچیوں کی شادیاں نکاح کرنے کے اندر جلدی کرے، یعنی کہ جس حد تک جلدی ہو سکے ممکن ہو، کیونکہ جب کوئی بچی جوان ہو جائے اور والدین اس کی نکاح میں تاخیر کرے تو اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوگی تو اس کے والدین اس گناہ کا وبال قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جنت کی دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ زمین، 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر ایک برابری میں بچھا دیے جائیں، جیسے زمین پر کپڑا بچھا دیا جاتا ہے، تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو بچھانے کے بعد جو ان کی چوڑائی ہے یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت وسیع بنایا، بہت وسیع اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر
ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر روایت کیا، ہرقل بادشاہ نے اپنی خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیا، آپ مجھے اس جنت کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، سوال یہ ہے کہ دوزخ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کے منافی نہیں رکھا، یعنی دونوں ایک ایک کر کر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو جنت اور جہنم دونوں کا ایک وقت میں ہونا ایک دوسرے کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسا قوی اعتراض اٹھایا یا اس کے سوال کا جواب دیا کہ پھر وہ جواب نہ دے سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے جو اس تک پہنچی بات وہ آگے سے لاجواب ہو گیا، بات کا جواب نہ دے سکا۔ ارشاد میں الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں، رنج میں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ جو خوشی میں خرچ کرتے ہیں، یہاں پر خوشی میں خرچ کرنے سے مراد نکاح، شادی اور دیگر ایسی رسومات جو ہمارے ہاں خوشی کی رسومات سمجھی جاتی ہیں، ان کے اندر خرچ کرنا بعض بے دین لوگ مراد لے سکتے ہیں۔ پھر ہمیں خوب ڈھول باجا بھی کرنا چاہیے، ہمیں آتش بازی بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا وصف بیان کیا، وہ خوشی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیے خوشی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت کی حدود و قیودات کے اندر خرچ کرنا۔ آتش بازی، ناچ گانا، ڈھول باجے تاشے، یہ سب کے سب غیر شرعی افعال ہیں۔ اگر خوشی میں خرچ کرنا ہی ہے تو اس حد تک کیا جائے کہ شریعت کے کسی قاعدے، کسی ضابطے کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ والضراء، اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ ایک شخص جس کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک ہی روٹی ہو اور ایک شخص جس کے پاس کھانے کے لیے 10 روٹیاں ہوں، اللہ نے اس کو وسعت دی ہو، وہ اس میں سے ایک صدقہ کرے تو اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا کہ جس شخص کے پاس تھی ہی ایک روٹی اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اس نے باوجود یہ کہ تنگ دستی تھی، باوجود یہ کہ اس مالی طور پر وہ اس قابل نہ تھا کہ اپنے حالات کو اچھے طریقے کے ساتھ چلا سکتا، لیکن پھر بھی اس نے گنجائش نکال کر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بندہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پسند فرمایا۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والوں اور لوگوں سے درگزر کرنے والوں۔ غصہ پینے کی بڑی ہی فضیلت بیان ہوئی ہے یہاں پر۔ سیدنا امام زین العابدین کا ایک واقعہ جس کو امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق کے اندر روایت کیا ہے کہ آپ کی ایک خادمہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے وہ وضو کا برتن گرا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس کے اوپر اس سے زخم ہو گیا۔ تو آپ نے جب سر اٹھا کر اپنی خادمہ لونڈی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا والقاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے یعنی اللہ کے محبوب ہیں، والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا، اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام زین العابدین نے مسکرا کر اس لونڈی کو فرمایا جا تو آزاد ہے، اور اس لونڈی کو آپ نے آزاد فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پینے پر فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے، جیسے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے جب غصے کا گھونٹ پی لیا تو اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں، اللہ کے ہاں اس سے زیادہ بڑی اچھی بات کوئی نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس پر کسی کافر نے تھوک دیا تو آپ نے اپنے غصے کو پی لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ میں مرنے سے پہلے ان کے چہرے کو تھوک سے ملوث کرنا چاہتا تھا، آپ نے معاف کیوں کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے چھوڑ دیا، کیونکہ آگے مارنا اسلام کے لیے تھا، جب تو نے تھوک دیا تو میرے نفس نے چاہا کہ میں تجھے قتل کر دوں،
لیکن میں نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، میں نے تجھے چھوڑ دیا، وہ کافر آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق ہے کہ آپ نے غصہ پیا اور اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اقدس میں جو چادر تھی اس نے پکڑ کے اتنی زور سے جھٹکے سے کھینچی کہ آپ کی گردن مبارک پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کے پاس آپ کو عطا کیا اس میں سے مجھے کچھ عطا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العالمین۔ اور وہ لوگ جو جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، جب کوئی شخص برائی کا مرتکب ہو جائے، کسی بے حیائی کے عمل کا مرتکب ہو جائے، او ظلموا، ظلموا سے مراد کسی غیر عورت کو مس کرنا وغیرہ مراد لی گئی ہے، یعنی جس سے کوئی بدکاری کا عمل ہو جائے یا بدکاری سے کم کسی غیر عورت کو چھونا وغیرہ۔ اس کی مزید تفصیلات کا یہاں پر وقت نہیں ہے، صرف میں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ کا ذکر کریں، وہ اللہ کا ذکر کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے باعث اس کو معاف فرما دے گا۔ اگر ایک شخص دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بار بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، یعنی اس پر اڑے نہ رہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے لیکن اس پر اڑے رہنا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ سے اگرچہ کوئی گناہ ہوا تو فوراً بارگاہ نبوی میں رجوع کر اس سے توبہ کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہ پر قائم نہیں رہنے دیتا تھا، جیسے کہ سورہ الحجرات کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ صغیرہ گناہ پر اڑے رہنا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر اڑے رہنا، اس پر استقامت رکھنا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا۔ پہلی اقوام جنہوں نے نافرمانیاں کی، اے میرے محبوب کے امتیوں ذرا گھوم پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو کیسے نشان عبرت بنایا۔ فرعون آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر عبرت کا نشان بنا پڑا ہے کہ جو اللہ اور اس کے محبوبوں سے ٹکرائے اللہ تعالیٰ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمیں اولیاء صالحین کی قبروں پر جا کر احساس ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے دنیا سے جانے کے بعد بھی مخدوم امم بنا دیتا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نصیحت کا سامان رکھا ہے، اور جو مومنین متقین ہیں جن کے دل صاف ہیں، مزکہ ہیں، مصفہ ہیں، قرآن ان کو نصیحت دیتا ہے۔ خبیث النفس لوگوں کے لیے
قرآن مرض میں اضافہ ہی کرتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایک کڑوا کسیلا ایک پھل ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں تنبا کہتے ہیں، اس کو جتنا پانی دیا جائے وہ اتنا ہی کڑوا ہو جاتا ہے. کوئی خبیث النفس شخص جب علم حاصل کرتا ہے تو ان دلائل کو اپنی بدعقیدگی پر اس طریقے سے منطبق کر کے لاتا ہے کہ ہر بدعقیدہ شخص قرآن اور حدیث سے اپنے دعوے ثابت کرنے کا مدعی ہو جاتا ہے. جیسے خوارج نے اپنے بدعقیدگی اور اپنے برے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا، قرآن کی تشریحات تفہیمات انہوں نے از خود سے کرنا شروع کر دی. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تم ہی غالب آ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد جب مسلمان بہت غمگین ہوئے تو ان کو تسلی دی، میرے محبوب کے غلاموں اسلام پر استقامت رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. وقتی طور پر کفار کا تم پر غالب ہونا یہ تمہاری ہمتوں کو ختم نہ کر دے، تم ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی بدولت دنیا پر غالب کرے گا. تمہیں وہ دین دیا گیا جو تمام ادیان عالم پر غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا. ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اب احد کے اندر بظاہر کفار کا پلڑا بھاری نظر آیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، اے میرے محبوب کے امتیوں، آزمائش اس تکلیف سے جس سے اب تم گزر رہے ہو، تم سے پہلے بدر میں کفار بھی گزر چکے. اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ تکلیف اس لیے مسلط کی تاکہ تمہارے اندر جو خالصت ایمان والے ہیں وہ رسول کا دامن اب بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے پیچھے نہیں جائیں گے بلکہ آگے ہی کی طرف بڑھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں منافقین اور ایمان والوں کو ظاہر کر دے. کیونکہ ایسے مواقع پر منافقین دین اسلام پر تان شروع کر دیتے تھے، لیکن اہل ایمان کے ایمانوں پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. آزمائش آ جائے، سختی آ جائے، اور جو شخص چھوڑ کر پیچھے ہو جائے وہ منافق ہے، اور جو اپنے قدموں پر کھڑا رہے اللہ نے فرمایا وہی مومن ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے. اس کی تفسیر وہی جو میں نے عرض کر دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم اس گمان میں ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی. یہاں پر صحابہ اکرام کو کہا گیا اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو مجرد کلمہ پڑھنے پر اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، گھر بیٹھے بیٹھے ہی جنت مل جائے گی. ہمیں شہادت اور جنگ اور اس طرح کی تکالیف سے نہیں گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو تلواروں کے سائے تلے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام کون سے ہیں جو تلواروں کی تیز دھاروں کے نیچے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے ہیں اور میرے محبوب کا دامن چھوڑ کر راہ فرار اختیار نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک گروہ وہ تھا جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ غزوہ بدر کے محرکات کچھ ایسے رہے کہ جنگ ہونے کا قطعاً کوئی امکان نہ تھا. پھر یکدم حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ جنگ کی صورتحال بن گئی. اس لیے بہت سے صحابہ کرام مدینے میں ٹھہرے رہے، اور جب اہل بدر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فضائل ارشاد فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے لیے فضائل بیان کیے، تو وہ صحابہ جو مدینے میں بدر کے موقع پر رہ چکے تھے اب ان کے دلوں میں موت کو حاصل کرنے کی تمنا یہ جاگ اٹھی. اب وہ موت کے لیے بڑے بیتاب ہوئے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شرف سے فیض یاب فرمائے جس سے بدری اصحاب نے فائدہ حاصل کیا.
یہاں پر ایک بات جو ایک سوال ہے انتہائی اہمیت کا حامل کہ صحابہ کرام موت کی تمنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب وہ تمہارے سامنے ہے یعنی موت۔ تو موت کی تمنا کرنے کی ممانعت بھی شریعت کے اندر موجود ہے اور موت کی تمنا کرنے کی صورتحال بھی شریعت کے اندر موجود ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کی موت اسے مل جائے تو اس موت کی تمنا کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں چاہتا ہوں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے یا باری تعالیٰ مجھے مدینے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو جس موت کی تمنا کا ذکر ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ اور جو انسان حالات سے تنگ آ کر دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ سے موت طلب کرے، یعنی آزمائشوں سے خوف زدہ ہو کر موت طلب کرے، تو اس موت کی ممانعت ہے کہ ایسی موت جو فقط اپنے ذاتی طور پر حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مانگی جائے، تو ایسی موت کی ممانعت بیان کی گئی کہ حالات سے تنگ آ کر موت کی جو تمنا ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اللہ کی محبت میں شہادت کے لیے اگر کسی شخص کے دل میں جذبہ موت ابھرتا ہے تو اس شخص کے لیے شریعت میں کوئی وعید نہیں، اس کی اصل تو سنت سے ثابت ہے۔ ایسا صحابہ کرام سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو مختلف مواقع پر موت کی تمنا کو دیکھا جائے گا کہ اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کہنے والے کی نیت کیا ہے۔ تو بعض صورتوں میں موت کی تمنا کرنے کی ممانعت ہے، بعض صورتوں کے اندر موت کی تمنا کرنا شریعت کے اندر مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جب بہت سے الزامات کی بوجھاڑ شروع ہو گئی اور خلق قرآن کے حوالے سے آپ پر الزامات لگائے گئے کہ آپ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا باری تعالیٰ مجھ پر اب زمین تنگ ہو گئی، مجھ پر الزامات کی بوجھاڑ شروع ہو گئی، میرا دین خطرے میں آ گیا یا باری تعالیٰ اب مجھے اٹھا لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شہادت کی موت کو طلب کرنا حدیث میں ثابت ہے۔ اپنے دین پر آنے والی کوئی آفت جس سے دین انسان کا خراب ہونا متوقع ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب یزید کے معاملات کا پتہ چلا تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے یا باری تعالیٰ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لے، کیونکہ اس 60 ہجری میں یزید نے تخت نشین ہونا تھا اور بہت سے لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ جانے تھے۔ تو انسان کو جب اس بات کا شعور اور ادراک ہو جائے کہ میرا ایمان خطرے میں آ جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا باری تعالیٰ میرے لیے اگر اگلی ساتھ میرے ایمان کے لیے خطرے کا سامان ہے تو مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں کے اندر بھاگتے اور کہتے یا اللہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سن 59 ہجری کے اندر موت عطا فرمائی اور 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ تو لہٰذا موت کی تمنا کرنا یا نہ کرنا یہ قرائن و شواہدات کی بنا پر بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما